اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہماری گفتگو گمشدہ چیزوں کے بارے میں ہے، گمشدہ چیزوں کے بارے میں، جو اس میں بتائی گئی تھی کہ جو چیزیں گم ہو جائیں ان کے کیا احکام ہیں۔ ابھی ہم نے عاریہ کے احکام پڑھا، صدقے کے احکام پڑھے، اور اب جو ہے وہ گمشدہ چیزوں کے احکام دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، پڑی ہوئی چیز کو اٹھانا مکروہ ہے۔ جو چیزیں آپ کو راستے میں پڑی ہوئی دکھیں، جو پڑی ہوئی چیزیں راستے میں گری ہوئی ہیں، آپ چلتے ہوئے آپ نے دیکھا، اٹھا لیا، تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، اٹھانا اس کا مکروہ ہے۔ نمبر 2، پڑی ہوئی چیز کو نہ اٹھائے تو اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوگی۔ اگر انسان راستے سے گزر رہا ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی دیکھی، پیسے دیکھے، کوئی پرس دیکھا، کوئی اور چیز دیکھی، نظر پڑی اس پر، اگر نہیں اٹھائی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں اٹھائی، یہ سوال آپ سے نہیں ہے، یہ سوال نہیں ہوگا کیوں نہیں اٹھائی، تو ضروری نہیں آپ کے اوپر آپ اسے اٹھائیں، یہ آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3، اٹھا لینے کی صورت میں اس کے کچھ احکام ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو نمبر 3، اٹھا لینے کی صورت میں اس کے کچھ احکام ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وہ احکام کون کون سے ہیں؟ الف، اگر اس پر کوئی ایسی علامت نہ ہو جس سے اس کے مالک کا پتہ چل سکے تو ایسی صورت میں اسے بنا بر احتیاط واجب اس کے مالک کی جانب سے بطور صدقہ دے دیا جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ الف، اگر اس پر کوئی ایسی علامت نہ ہو جس سے اس کے مالک کا پتہ چل سکے، تو ایسی یعنی کوئی اس پر نام نہیں لکھا ہوا ہے، کوئی ایڈریس نہیں لکھا ہوا ہے، کوئی علامت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اسے بنا بر احتیاط واجب اس کے مالک کی جانب سے بطور صدقہ دے دیا جائے، صدقے کے بطور سے یعنی دے دیا جائے کسی کو۔ حاشیے میں کیا دیا ہے؟ نمبر 1، آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ، اگر ملی ہوئی چیز جانور نہ ہو اور اس پر کوئی مالک کی کوئی پہچان نہ ہو تو اس کی قیمت چاہے جو ہو اسے اٹھا کر اپنی ملکیت بنایا جا سکتا ہے، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ مالک کی طرف سے صدقہ دے، احتیاط مستحب ہے کہ مالک کی طرف سے صدقہ دے۔ بے، اگر علامت موجود ہو، یہ کیا تھا؟ اگر علامت موجود نہیں ہے، علامت کوئی پائی نہیں جاتی تو اس کی طرف سے صدقہ دے دے۔ بے کیا ہے؟ اگر علامت موجود ہو یعنی کوئی پہچان ہے، اس پہ ایڈریس ہے، کوئی نام ہے۔ نمبر 1، اور اس کی قیمت جو ہے یہ، اور اس کی قیمت جو ہے وہ 12 چنے جی، جو 13 درہم سکے دار چاندی سے کم ہو، صحیح ہے۔ تو اب اس میں جو ہے یہ دیکھیں، نمبر 1، مالک کا پتہ معلوم ہو تو اسے دے دے۔ اگر مالک کا پتہ ہے کہ کتنی چیز ہے، وہ اس قیمت کی ہے، مثلا 12 چنے کے برابر چاندی وغیرہ یا اس طرح کوئی چیز جو ہے وہ یعنی اس کی قیمت اتنی ہو جائے، مالک کا پتہ ہو تو اسے دے دے۔ اگر مالک معلوم نہ ہو تو اسے خود لے سکتا ہے، مالک خود معلوم نہیں ہے تو اسے لے سکتا ہے، مالک کا معلوم ہے تو اسے مالک کو دے دے، اور نہیں ہے تو خود لے سکتا ہے۔ نمبر 2، اگر اس کی قیمت 12 چنے تقریباً 13 درہم سکے دار چاندی کے برابر ہو تو سال بھر تک اس کا اعلان کیا جائے۔ اگر اس سے کم ہے تو مالک کا پتہ معلوم ہے تو اسے دے دے۔ اگر 13 درہم جو ہے سکے کے برابر، چاندی کے سکے ہوتے ہیں تو 13 درہم کے برابر ہے اس کی قیمت ہے، تو اگر مالک کا پتہ ہے تو مالک تک پہنچا دے۔ اگر نہیں ہے
یعنی کم کی بات کر رہے ہیں، 13 گرام سے کم اگر ہے تو مالک کا پتہ ہے تو اسے پہنچا دے، پتہ نہیں ہے تو خود لے سکتا ہے، لیکن اگر اس کی قیمت جو ہے وہ اس کے برابر ہو، یعنی 13 گرام چاندی کے سکوں کے، تو سال بھر تک اس کا اعلان کیا جائے۔ کتنے دن تک؟ سال بھر تک اس کا اعلان کیا جائے۔ چنانچہ اگر مالک کا پتہ چل گیا تو اسے دے دیا جائے گا، ورنہ اسے اختیار ہے کہ اپنی ملکیت بنا لے، اس نیت کے ساتھ اسے محفوظ رکھے کہ جب بھی مالک کا پتہ چل جائے گا اسے دے دے گا۔ پہلے کیا نمبر 1 کہ اسے اپنی ملکیت بنا لے، سال بھر تک اعلان کرے، سال بھر تک اعلان کرے۔ اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ یا تو اپنی ملکیت بنا لے یا پھر جو ہے وہ کیا کرے، اس نیت کے ساتھ اپنے پاس محفوظ رکھے، اپنے پاس رکھے کہ جب بھی مالک کا پتہ چل جائے گا اسے دے دے گا۔ نمبر 4 اعلان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 ہفتے تک روزانہ 1 مرتبہ اعلان کرے، پھر سال بھر تک ہر ہفتے 1 مرتبہ مجمع عام میں جیسے بازار، نماز جماعت وغیرہ میں اعلان کرتا رہے۔ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط نمبر 5 احتیاط واجب کی بنا پر چیز ملتے ہی فوراً اعلان کرے، تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی جیسے ہی چیز ملے آپ اس کو اعلان شروع کر دو۔ کہنا نمبر 6 اگر اسے یقین ہو کہ اعلان کرنا بے سود ہے، اگر یہ یقین ہو کہ اعلان کرنا بے فائدہ ہے، بے سود ہے، یا مالک کے ملنے کی کوئی امید باقی نہ رہے تو اعلان کرنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 7 اگر نابالغ بچے کو کوئی چیز ملے تو اس کے سرپرست باپ یا دادا کو چاہیے کہ اس کا اعلان کرے۔ اگر کسی نابالغ بچے کو ملی ہے تو نابالغ تو اس کا ذمہ دار مکلف نہیں ہوتا نا، تو اس کے جو ولی سرپرست ہیں، باپ ہے، دادا ہے، تو وہ اس کا طرف سے اعلان کرے۔ گم شدہ جوتوں کا حکم۔ تو آج ہماری گفتگو اور درس جو ہے وہ گم شدہ چیزوں کے بارے میں ہے۔ تو سب سے پہلا یہ ہے کہ پڑی ہوئی چیز کو اٹھانا مکروہ ہے۔ آپ گزر رہے ہیں، راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ملی تو اس کو اٹھانا مکروہ ہے، 1۔ نمبر 2 پڑی ہوئی چیز کو نہ اٹھائے تو اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوگی۔ ظاہر اس نے اٹھایا نہیں تو یہ ذمہ داری سے بات پرسی نہیں ہوگی، تم نے کیوں نہیں اٹھایا، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہیں اٹھایا ٹھیک، نہیں اٹھایا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 3 اٹھا لینے کی صورت میں اس کے کچھ احکام ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ الف اگر اس پر کوئی ایسی علامت نہ ہو جس سے اس کے مالک کا پتہ چل سکے تو ایسی صورت میں اسے بنا پر احتیاط واجب اس کے مالک کی جانب سے بطور صدقہ دے دیا جائے گا۔ اگر کوئی علامت نہیں ہے، علامت ہے، ایڈریس پڑا ہوا ہے، نام پڑا ہوا ہے، پتہ ہے کہ فلاں کی ہے تو پہنچا دو اسے، اور نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے۔ بے اگر علامت موجود ہو تو اب کیا کیا جائے؟ نمبر 1 اس کی قیمت 12 چنے تقریباً 13 جو ہے گرام سکے دار چاندی سے کم ہو۔ جو سکے دار چاندی ہوتی ہے 13 گرام اس کا مثلا جو ہے اس طرح اس سے کم اگر ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنی چاندی سے کم ہو تو کہہ رہے ہیں مالک کا پتہ معلوم ہو تو اسے دے دے، اگر مالک معلوم نہ ہو تو اسے خود لے سکتا ہے۔ نمبر 2 اگر اس کی قیمت 12 چنے تقریباً 13 گرام سکے دار چاندی کے برابر ہو، وہاں کیا تھا کم ہو، یہاں کیا ہے کم ہو برابر ہو، تو سال بھر تک اس کا اعلان کیا جائے۔ چنانچہ اگر مالک کا پتہ چل گیا تو اسے دے تو اسے دے دیا جائے گا، ورنہ اسے اختیار ہے کہ اپنی ملکیت بنا لے یا اس نیت کے ساتھ اسے محفوظ رکھے کہ جب بھی مالک کا پتہ چلے گا تو اسے دے دے گا۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ مالک کی جانب سے اسے صدقہ دے دے۔ نمبر 4 اعلان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 ہفتے تک روزانہ 1 مرتبہ اعلان کرے، پھر سال بھر تک ہر ہفتے 1 مرتبہ مجمع عام میں جیسے بازار، نماز جماعت وغیرہ میں اعلان کرتا رہے۔ نمبر 5 احتیاط واجب کی بنا پر چیز ملتے ہی فوراً اعلان کرے، تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر اسے یقین ہو کہ اعلان کرنا بے سود ہے یا مالک کے ملنے کی کوئی امید باقی نہ رہے تو اعلان کرنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 7 اگر نابالغ بچے کو کوئی چیز ملے تو اس کے سرپرست باپ یا دادا کو چاہیے کہ اس کا اعلان کرے۔ یہ تھا ہمارا آج کا درس گم شدہ چیزوں کے بارے میں۔
وقت تمام ہو گیا، باقی انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔